السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں۔ ان میں سے 8-9 معجزات کا ذکر کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ حق سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، پہلا معجزہ، آؤ جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے۔ ایک سخت قسم کی چٹان نمودار ہو گئی، ہم سے وہ نہ ٹوٹ سکی، تو مجاہدین اپنے سالار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، خندق میں ایک سخت قسم کی چٹان سامنے آ گئی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ جو ٹوٹنے کا نام تک نہیں لیتی۔ اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ 3 دن ہو چلے تھے کہ ہمیں چکھنے کے لیے ایک لقمہ تک نہ ملا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں چٹان کی طرف گئے اور ایک ہی ضرب میں چٹان ریت کا ڈھیر بن کر بکھر گئی۔ اب میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا گھر جانے کی اجازت دے دیجیے، مجھے ذرا گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی بیوی سے کہا، میں نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقوں کے جس حالت میں دیکھا اس نے مجھے تڑپا دیا ہے۔ مجھے بتلا، تیرے پاس کھانے کو کوئی شے ہے؟ بیوی نے کہا، کچھ جو اور بکری کا یہ بچہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک روایت میں ہے کہ وہ چمڑے کا ایک تھیلا نکال کر میرے سامنے لے آئی اور کہا، اس میں ایک سا تقریباً 2.5 کلو جو ہے اور یہ بکری کا ایک بچہ بھی بندھا ہوا ہے۔ اب میں نے بکری کے بچے کو ذبح کر دیا اور میری بیوی نے جو چکی میں جو پیس ڈالے اور میری بیوی نے جو چکی میں پیس ڈالے۔ جب میں گوشت بنانے سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیسنے سے فارغ ہو چکی تھی۔ میں نے بوٹیاں کیں اور گوشت ہانڈی میں ڈال دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو چلا۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی، دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر دینا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب گوشت پکنے کو تھا اور آٹا گوندا جا چکا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے اور جس قدر جو ہمارے پاس تھے اس کا آٹا بھی تیار کر دیا ہے، وہ 1 سا ہے، تقریباً 2.5 کلو۔ لہذا تشریف لائیے اور اپنے ساتھ چند مجاہدین کو بھی لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کی اور اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سؤرا فحی اہلا بکم یا اہل الخندق، خندق کھودنے والے مجاہدوں،
ان جابرا قد صنع سؤرا فحي غلان ان جابرا قد صنع سؤرا فحي حالا بكم ان جابرا قد صنع سؤرا فحي حالا بكم خندق کھودنے والے مجاہدوں، جابر نے دعوت پکائی ہے، سب کام یہی چھوڑ دو۔ فحی اہلا بکم، اور جلدی چلو۔ یہ اعلان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اپنی ہانڈی چولہے سے نیچے نہیں اتارنی، نہ آٹا پکانا شروع کرنا ہے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ اب میں گھر کو دوڑا تاکہ بیوی کے پاس پہنچوں اور اسے بتلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سارے ساتھی تیزی سے چلے آ رہے ہیں۔ میں جو ہی بیوی کے پاس پہنچا اور صورتحال بتلائی تو وہ مجھے کہنے لگی میں نے جو بات کہی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار نہیں کی۔ اب یہی ہونا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیوی سے کہنے لگے میں نے تو وہی کہا اور وہی کچھ کیا جو تو نے مجھے کہا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار و مہاجرین کے تمام مجاہد پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اب میری بیوی آٹا نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی اور آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ملایا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ، وہ میرے سامنے روٹیاں پکانا شروع کریں اور سالن ہانڈی سے نکالتی چلی جائیں، لیکن چولہے سے ہنڈیاں نہ اتاریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہا اندر داخل ہو جاؤ اور بھیڑ نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی روٹیوں کا چورا کرنے لگے اور اس پر گوشت ڈالنے لگے۔ یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے آگے رکھنے لگے۔ ہانڈی اور تنور دونوں ڈھکے ہوئے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی چورا کرتے جاتے اور اس میں گوشت ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ تمام مجاہدین نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ اب آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی کو مخاطب کر کے کہا خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو یہ ہدیہ بھی بھیجو، کیونکہ آج کل لوگ فقر میں مبتلا ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کی تعداد رضی اللہ عنہم 1000 کے قریب تھی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے کھانا کھایا مگر کھانا پھر بھی بچ گیا۔ جب سارے مجاہدین واپس جا رہے تھے تو ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پک رہی تھیں۔ صحیح البخاری کتاب المغازی میں یہ روایت موجود ہے۔ باب غزوۃ الخندق وحی الاحزاب 4101 نمبر ہے اور 4102 نمبر ہے۔ دوسرا معجزہ، تم نے اس پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، جب تک دن نہ چڑھ جائے تم وہاں نہیں پہنچو گے۔ اگر جو شخص بھی اس چشمے پر پہنچے جب تک میں نہ پہنچ جاؤں وہ چشمے کے پانی کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔
پھر جب اگلے روز دن چڑھے ہم اس چشمے کے پاس پہنچے تو ہم سے پہلے 2 آدمی اس چشمے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ چشمے کے پانی کا حال یہ تھا کہ جوتے کے تسمے کی طرح پانی کی باریک دھار ٹپک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا، تم نے اس پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں لگایا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کو منظور تھا ان دونوں کو ڈانٹا، کیونکہ انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے چلووں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ اس پانی میں دھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ اس پانی میں دھوئے، پھر وہی پانی اس چشمے میں ڈال دیا۔ اب تو وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا، پھر لوگوں نے پانی پینا اور پلانا شروع کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا معاذ ان طالت بک حیات ان ترى ما هنا قد ملئ جنانا، یا معاذ ان طالت بک حیات، اے معاذ رضی اللہ عنہ اگر تیری زندگی رہی ان ترى کہ تو دیکھے گا، اے معاذ اگر تیری زندگی رہی تو ان ترى ما هنا قد ملئ جنانا، تو دیکھیں گا کہ اس پانی کی وجہ سے یہاں باغات ہی باغات ہو جائیں گی۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم 706 نمبر حدیث کا اور 2281 نمبر ہے۔ میرے بھائیو یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، البتہ سعودی حکومت نے یہاں ٹیوب ویل لگا دیے گئے۔ اس پانی کا اس دن سے سلسلہ جاری و ساری ہے جس کی بدولت تبوک میں ہر جانب باغات ہی باغات ہیں۔ تبوک مدینہ منورہ سے 778 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب فرمائی۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 225۔ معجزہ نمبر 3 چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مکہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں کوئی نشانی دکھائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو چاند کا پھٹنا دکھایا۔ صحیح البخاری کتاب المناقب باب سؤال المشرکین ان یریہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 3637 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ کر تقسیم ہو گیا۔ اسی پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب گواہ ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے 3637 اور صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین باب انشقاق القمر اور روایت کا نمبر 2800۔ دلیل نمبر 4
معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ذمہ لگانے والوں، بزرگوں کو تکلیف کیوں دی، میں خود ہی حاضر ہو جاتا ہوں۔ یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، حلا ترکت الشیخ فی بیتہ حتی اکون انا آتیہ فیہ، حلا ترکت الشیخ فی بیتہ، ابو بکر بزرگوں کو گھر ہی رہنے دینا تھا، حتی اکون انا آتیہ فیہ، میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، اے اللہ کے رسول، آپ چل کر ان کے پاس کیوں جاتے؟ انہی کا حق ہے کہ یہ چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ابو قحافہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا، ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک پھر اور کہا کہ مسلمان ہو جائیے۔ میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا کہ ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 46 اور حدیث کا نمبر ہے 4363۔ معجزہ نمبر 5، احد خوشی سے جھوم پڑا۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 رفقا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ احد پہاڑ کی جانب گئے۔ جب احد پر قدم ارنجا ہوئے تو اچانک پہاڑ نے حرکت شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے جنبش اور کانپنا دیکھ کر اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پر مارا اور فرمایا، اثبت یا احد، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک ابو بکر صدیق اور 2 شہید عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم ہیں۔ صحیح البخاری فضائل الصحابہ 3675 نمبر ہے، باب مناقب ابی بکر۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے متعلق کہا کرتے تھے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، لوگوں یہ احد کے پتھر ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب المغازی میں روایت موجود ہے، 4084 نمبر ہے، 4084، اور صحیح مسلم 1393۔ معجزہ نمبر 6، کھجور کا تنا رو دیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ایک درخت یا کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ انصار کی ایک خاتون یا مرد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔
کھجور کا تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جیسے بچہ چلا کر روتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اس تنے یا درخت کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ اس بچے کی طرح باریک آواز نکالنے لگا جس کو تسلی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے روتا ہے کہ پہلے میرے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سنتا تھا۔ صحیح البخاری کتاب المناقب باب علامات النبوۃ فی الاسلام اور حدیث کا نمبر 3584۔ معجزہ نمبر 7، سب لوگ کھا کر گھروں کو چل دیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال بھائیو؟ 10 سال۔ اپنی خدمت نبوی کا ایک واقعہ کچھ اس طرح سناتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا تھے، آپ نے زینب سے نکاح کیا تھا تو ام سلیم یعنی میری والدہ مجھ سے کہنے لگی اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے بھیجیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا مناسب ہے۔ انہوں نے کھجور، گھی اور پنیر ملا کر ایک ہنڈیا میں حلوہ بنایا اور میرے ہاتھ میں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ میں لے کر آپ کی طرف چل پڑا۔ جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکھ دو اور جا کر فلاں فلاں لوگوں کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور جو بھی تمہیں راستے میں ملے اسے بلا لانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگوں کو دعوت دینے گیا۔ جب لوٹ کر آیا تو دیکھتا ہوں کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس حلوے پر رکھے اور جو اللہ کو منظور تھا وہ زبان سے کہا یعنی برکت کی دعا فرمائی۔ پھر 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے جاتے تھے اللہ کا نام لو اور ہر ایک آدمی اپنے آگے سے کھائے حتیٰ کہ سب لوگ کھا کر گھروں کو چل دیے۔ صحیح البخاری کتاب النکاح باب الہدیۃ للعروس 5163 نمبر ہے۔ معجزہ نمبر 8، ادھر دعا ادھر کلمہ شہادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرح بلاتا تھا اور وہ مشرکہ تھی۔ ایک دن میں نے اس کو مسلمان ہونے کو کہا تو اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بات کہی جو مجھے ناگوار گزری۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا اور عرض کی کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرح بلاتا تھا اور وہ نہ مانتی تھیں۔ آج اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مجھے وہ بات کہی جو مجھے ناگوار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی
ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خوش ہو کر نکلا، جب گھر آیا اور دروازہ پر پہنچا تو وہ بند تھا۔ اللہ اکبر اللہ، پھر کیا ہوا؟ میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سنی تو کہا ذرا ٹھہرا رہے، رکا رہے۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی۔ اللہ اکبر، غرض میری ماں نے غسل کیا اور اپنا لباس پہن کر جلدی سے اوڑھنی اوڑھی، پھر دروازہ کھولا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول گئے۔ میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی سے دوڑتا ہوا آیا اور عرض کی، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفت کی اور بہتر بات کی۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری ماں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین۔ اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین۔ اے اللہ، اپنے اس بندے کی یعنی ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے مجھے سنا ہو یا دیکھا ہو مگر اس نے مجھ سے محبت رکھی نہ ہو۔ میرے محترم بھائیو، یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، فضائل الصحابہ کتاب کا نام ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6396۔ میرے محترم بھائیو، آخری معجزہ سنیے، پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا اور برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے دن جب لوگوں کو بھوک نے پریشان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو تھوڑا بہت توشہ لوگوں کے پاس بچا ہوا ہے اس کو منگوا لیجئے اور پھر اس توشہ پر ان کے لیے اللہ سے برکت کی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا دسترخوان منگوا کر بچھوایا اور لوگوں سے ان کا بچا ہوا توشہ لانے کے لیے کہا گیا۔ چنانچہ لوگوں نے چیزیں لانی شروع کی، کوئی مٹھی بھر چنے لایا، کوئی مٹھی بھر کھجور لے کر آیا اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا۔
اس طرح دسترخوان پر سب سے تھوڑی تھوڑی چیزیں جمع کی گئیں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں برکت فرمائی، اور پھر سب لوگوں سے فرمایا جس کا جتنا جی چاہے اس میں سے اپنا برتن بھر لے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے اپنے برتن میں لینا شروع کیا، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی ایسا برتن ہی نہیں بچا جس کو بھر نہ لیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر سارے لشکر نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کی تقریباً تعداد ابن سعد نے 30,000 لکھی ہے۔ ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ 125 میں 30,000 لکھی، اور پھر بھی بہت سارا کھانا بچ گیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا یاد رکھو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ان 2 گواہوں کے ساتھ کہ جن میں اس کو کوئی شک و شبہ نہ ہو اللہ تعالیٰ سے جا کر ملے، اور پھر اس کو جنت میں جانے سے روکا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث 45 پڑھیں، صحیح مسلم میں حدیث 27 پڑھیں، اور مسند احمد کی جلد نمبر 3 صفحہ 11 پر دیکھیں، یہ روایت آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں اللہ کے رحمت سے 9 معجزات کا ذکر کیا تھا جو اللہ کے توفیق سے اور آپ کے دعاؤں سے عرض ہو چکی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان معجزات پر ہمیں یقین رکھنے کے توفیق نصیب فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات پر اللہ مجھے اور آپ کو زندگی بسر کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ فقیرانہ تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔